بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں براق ڈیجیٹل میں آپ کی میزبان مشال بلوچ۔ ناظرین، آج ہم نہایت اہم اور سنجیدہ معاملات پہ گفتگو کریں گے، جسے پاکستان کی سفارتکاری، بلوچستان کی موجودہ صورتحال اور ان سازشوں پہ جو پاکستان کے اوپر کی جاتی ہیں اور پاکستان کے قومی اتحاد کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ناظرین، پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کیا مذاکرات میں۔ ایک طرف انہوں نے مثبت پیش رفت کی، دوسری جانب دشمن عناصر جو ہیں ان کے ان معاملات کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے اور پروپیگنڈا کیا ہے اور بلوچ عوام اسے کس طرح سے دیکھتی ہے۔ ساتھ میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ گوادر میں جو بہت بڑی انویسٹمنٹ ہونے والی ہے بین الاقوامی سطح کی طرف سے، اس میں کتنی بہتری ہوگی مستقبل میں پاکستان کے لیے۔ ہمارے ساتھ ان معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں سر عدنان سلیم، تو آئیے ان سے ان کی رائے لیتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیے گا کہ دشمن عناصر جو ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستانی حکومت جو ہے اس میں عالمی سطح پر اپنا کردار ادا کرنے والے اشخاص سے خوش نہیں ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے مشال، سب سے پہلے آپ کو بہت شکریہ۔ دیکھیے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے اپنی بہترین ثالثی کی کردار ادا کی الحمدللہ، اور پوری دنیا نے پاکستان کے کردار کو گلے سے لگایا اور سرایا، اور ہمیں بلوچستانی عوام کو بھی یہ علم ہے کہ ہماری ریاست نے بھرپور کوشش کی۔ جب یہ مذاکرات طے ہونے والے تھے، جب مذاکرات اپنے حتمی مراحل میں پہنچنے والے تھے، اس وقت بھی فتنہ حال ہندوستان کی طرف سے جو سوشل میڈیا پروپیگنڈا سیلز ہیں وہ ایکٹیو تھے اور وہ پاکستان کے کردار کو متنازع بنانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ الحمدللہ ہم نے اس وقت بھی انہیں مثبت طریقے سے کاؤنٹر کیا اور ہم نے دنیا کو بتایا کہ ہماری ریاست اس عمل میں اپنا بہترین کردار ادا کر رہی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان نے ایک سپر پاور کو اور ایران کو ایک ٹیبل پر ایک دوسرے کے سامنے بٹھایا، تو یہ اس سے بڑی کتنی بڑی کامیابی ہو سکتی ہے؟ کیا یہ کسی اور ملک نے کر کے دکھایا؟ کیا ایران نے اپنے ذاتی طور پر کر کے دکھایا، یا ہندوستان نے کیا، یا کسی اور دنیا کے بہت بڑے پاورز موجود ہیں؟ ہمارے پاس چائنا ہے، ہمارے پاس رشیا ہے، تو بہت سے ممالک نے اس تمام تنازعے میں اپنا بالکل سائڈ انہوں نے اختیار کیا، لیکن پاکستان نے ثالثی کی کردار ادا کی اور الحمدللہ پاکستان نے انہیں ایک ہی میز پر بٹھا کر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پاکستان سفارتی مہارت رکھتی ہے۔ آج جو بھی لوگ غلط تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کسی بھی ملک کو فورس نہیں کر سکتی کہ وہ زبردستی آپس میں بیٹھ کر کسی بھی قسم کا معاہدہ کرے۔ پاکستان کین ناٹ میک اینی ون آف دیم obligate ٹو ڈو اینی کائنڈ آف ایگریمنٹ۔ وہ اگر کسی بھی قسم کا ایگریمنٹ کریں گے یا معاہدہ کریں گے، وہ ان دونوں فریقین پر میں سمجھتا ہوں ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا، ان دونوں فریقین کو سامنے بٹھایا، اور پاکستان نے وہاں بھی امن کی بات کی، ترقی کی بات کی، خوشحالی کی بات کی۔ راتوں رات پوری رات فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر اور اسحاق ڈار، ہمارے وزیر خارجہ اور ہمارے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف، 10 اپریل کی رات سے لے کر 11 اپریل کی صبح تک وہ جاگتے رہے، انہوں نے ثالثی کا کردار ادا کیا، اور اگر یہ معاہدہ حتمی شکل نہ اختیار کر سکی تو اس میں پاکستان کا کوئی، میں سمجھتا ہوں، ناکامی نہیں ہے۔ پاکستان کی کامیابی یہی ہے کہ اس بڑے جنگ کو ایک شکل دینے والے دونوں ممالک کو ساتھ بٹھایا گیا۔ تو الحمدللہ اس طرح کے لوگ پروپیگنڈا کرتے رہیں گے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے قائدین کے، اپنے فیلڈ مارشل کے، اپنی سیاسی قیادت کے ان تمام کاوشوں میں اعتماد رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور ہم ان کو سراہتے ہیں۔ ایون ہم اپنے وفاقی حکومت کی بات کریں، ہم کیبنٹ ڈویژن کی بات کریں، پوری آپ کے پاکستان کی کیبنٹ، چاہے وہ فیڈرل لیول پر ہو یا پروونشل لیول پر ہو، وہ فیلڈ مارشل کی کاوشوں پر، وہ اسحاق ڈار وزیر خارجہ پاکستان کی کاوشوں پر اور پرائم منسٹر پاکستان کی کاوشوں پر اعتماد کرتے ہیں اور سراہتے ہیں۔ یہ پروپیگنڈا کرتے رہے، لیکن اب بھی پاکستان الحمدللہ دونوں فریقین کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہے۔ یہ مذاکرات ختم نہیں ہوئے، بے شک یہ عمل رک گیا ہے، لیکن پاکستان بھرپور ثالثی کا کردار ادا کر رہی ہے، اور انشاءاللہ وہ دن بھی ضرور آئے گا جب پاکستان ان دونوں کو واپس میز پر بٹھائے گی اور اس معاہدے کو حتمی شکل دی جائے گی انشاءاللہ۔ سر اس میں بالکل کوئی شک کی بات نہیں کہ پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن سر اس میں ابھی یہ بتائیے کہ ہمارے شیعہ بھائیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ نہایت افسوسناک واقعہ ہے، تو اس کے پیچھے فتنۃ الہندوستان کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے میں بلوچستان کا نوجوان اس افسوسناک واقعے کا مذمت کرتا ہوں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں جو ہمارے شیعہ بھائی ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم کسی بھی قسم کی سپریشن نہیں رکھتے شیعہ اور سنی میں، وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی کلمہ گو ہیں، ہم بھی کلمہ گو ہیں، اور سب سے بڑی جو بات ہے وہ انسانیت کی بات ہے۔ اگر کسی بھی انسان کا خون بہایا جائے گا تو بلوچستان حکومت اور بلوچستان کے نوجوان اس کی مذمت نہ صرف کریں گے بلکہ اعلیٰ سطح پر اس کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ لیکن براق ڈیجیٹل کے توسط سے میں بلوچستان حکومت کو اپریشیٹ کروں گا
کہ ود ان سم منٹس ہمارے بلوچستان حکومت کے ہوم منسٹری کے معاون خصوصی بابر خان یوسف زئی نے اس کا نوٹس لیا اور وہ وہاں پر پہنچے اور ود ان 1 hour ہمارے وزیر داخلہ بلوچستان وہاں وہ پہنچے. انہوں نے وہاں فاتحہ خوانی کی اور انہیں بھرپور یقین دلانے کی کوشش کی کہ انشاءاللہ ان کے جو بھی قاتل ہے یا جو بھی ذمہ داران ہیں ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. میں بلوچستان کا نوجوان یہ سمجھتا ہوں کہ فتح ہندوستان اب اس طرح کے اونچے ہتھ کنڈے اس لیے کر رہی ہے کہ بلوچستان میں جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز کی جو کارروائیاں ہیں وہ بھرپور انداز میں ہو رہے ہیں. الحمدللہ بلوچستان میں امن و امان قائم ہو چکی ہے. بلوچستان میں فتح ہندوستان کی قبر ٹوٹ چکی ہے اور وہ سوچ بلوچستان میں دفن ہو چکی ہے جو کہ پاکستان کو بلوچستان سے الگ کرنے کا سوچتی تھی. تو اب فتنہ ہندوستان کے پاس یہی ایک راستہ ہے کہ وہ عوام کو آپس میں لڑائے. وہ یہاں شیعہ سنی جو ایک متنازع میں سمجھتا ہوں ایٹماسفیئر کئی سال پہلے بلوچستان میں چلا تھا وہ اس کو ایک دفعہ پھر ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں براق ڈیجیٹل کی توسط سے قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب پرامن رہیں. شیعہ اور سنی بائی بائی ہے. انشاءاللہ یہ لوگ دہشت گرد ہے جنہوں نے یہ بھی سانحہ کیا ہے وہ دہشت گرد ہے. دہشت گرد کی نہ کوئی قومیت ہوتی ہے نہ کوئی مذہب ہوتی ہے نہ میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی فرقہ ہوتا ہے. وہ دہشت گرد ہے. دہشت گرد کو اس کے انجام تک انشاءاللہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ. سر یہ بتائے گا کہ ایک طرف جو ہے فتنہ الہندوستان پاکستان کا دوست ہونے کا پروپیگنڈا کرتے ہیں, دوسری طرف وہ اسی عوام کی تنصیبات کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو آپ اس نظریے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ دیکھیں مشال, یہ اگر سوشل میڈیا پر بلوچستان کے دوست ہونے کا پروپیگنڈا کرتے ہیں لیکن ہمیں بلوچستان کے نوجوانوں کو, بلوچستان کی ماؤں کو, بہنوں کو, سب کو علم ہے کہ فتنہ ہندوستان کبھی بھی ہماری دوست نہیں ہو سکتی. بی ایل اے کی فنڈنگ کون کرتا ہے, بی آر اے کی فنڈنگ کون کرتا ہے, بی ایل ایف کی فنڈنگ کون کرتا ہے؟ وہ ہندوستان جو کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے لیے سرمایہ کاری کرتی ہے. جب ہندوستان ہمارا دوست نہیں ہو سکتا تو اس کے پالے ہوئے کرائے کے قاتل کب ہمارے دوست ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ ہمارے نیریٹو پر لڑ رہے ہیں یا ہمارے حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں یا ہمارے میں سمجھتا ہوں سہولت کے لیے لڑ رہے ہیں یا ہمارے کسی مفاد کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ یہ تو ہمارے اسکولوں پر حملہ آور ہوتے ہیں, یہ ہمارے کالجز پر حملہ آور ہوتے ہیں, یہ ہمارے آرمی پبلک اسکول کے معصوم بچوں کو شہید کرتے ہیں, یہ رات کی تاریکی میں ہمارے گھروں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں, یہ ہن فوجیوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں جو رات کو جاگتے ہیں اور ہم اپنے گھروں میں سکون کی نیند سوتے ہیں, وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں. یہ بی ایل اے کے 2% کے دہشت گرد جا کے رات کی تاریکی میں ان کو نشانہ بناتے ہیں. تو کیا یہ ہمارے مفاد کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. یہ صرف اپنے ان ڈالرز کی جنگ لڑ رہے ہیں, ان ٹکوں کی جنگ لڑ رہے ہیں, ان پیسوں کی جنگ لڑ رہے ہیں جو یہ پہاڑوں میں جا کر فرار ہوتے ہیں, مفرور بے غیرتوں کی طرح بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے گھروں میں پیسہ جاتا ہے اور پھر ان کی فیملیز سڑکوں پر آتے ہیں, یہ دندناتے پھرتے ہیں, یہ دنیا کے سامنے پروپیگنڈا کرتے ہیں, مسنگ پرسنز کے فیک یہ فلائرز اٹھا کر پاکستانی ریاست کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں آپ کو کل کا ایک واقعہ بتاتا ہوں, پرسوں کا. انہوں نے بارکان میں یوفون کے جو سگنل ٹاورز ہے اسے انہوں نے تباہ کیا ہے. تو آپ بتائیں اس ٹاور سے کس کو سگنلز جا رہے تھے؟ بارکان کے عام آبادی کو, عام عوام کو, وہاں کی بلوچ باشندوں کو. تو اس سے تو کسی سیکیورٹی فورسز سگنلز کیچ نہیں کر رہے تھے. اگر آپ اپنے عوام کی سہولیات کو متاثر کر رہے ہیں تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ ہندوستان کے پے رول پر ہے, آپ بلوچستان کے بقا کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں. اور جنگ اسے کہا بھی نہیں جا سکتا. جو مفرور بگوڑے رات کی تاریکی میں آتے ہیں, 2-4 گولیاں اپنے ضائع کر کے بھاگ جاتے ہیں یا جہنم واصل ہوتے ہیں, اسے تو جنگ نہیں کہا جا سکتا. اسے ان کی بزدلی, ان کی بغیرتی کہی جا سکتی ہے. بے شک بزدلی اس طرح رات کی تاریکی میں آتے ہیں. تو الحمدللہ بلوچستانی عوام کو یہ علم ہے کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے اور اس جنگ کو ہم انشاءاللہ ہر پلیٹ فارم پر کاؤنٹر بھی کریں گے اور اس کے تمام میں سمجھتا ہوں جتنے بھی محرکات ہیں انہیں ایکسپوز بھی کریں گے انشاءاللہ. لیکن اب یہ ہے نا کہ بلوچستان کی عوام کے لیے جو ہے بین الاقوامی سطح پر بھی لوگ سوچ رہے ہیں. بے شک. اور گوادر کی جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے پاکستان میں, اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ہماری جو اس وقت ملٹری لیڈرشپ ہے یا ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے, وہ جہاں بھی چاہتے ہیں وہ صرف پاکستان کی بات نہیں کرتے, وہ بلوچستان کی بات کرتے ہیں کیونکہ بلوچستان پاکستان کا شہرگ ہے. اور اس وقت فیڈرل لیول کی ہم بات کریں یا ہم افواج پاکستان کی بات کریں تو اس وقت بلوچستان سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے ان کے نظر میں, کیونکہ یہاں کے نوجوان کو ورغلانے کی کوشش کی گئی, یہاں کے نوجوان کو پاکستان دشمن بنانے کی کوشش کی گئی, یہاں کے نوجوان کو BYC کے ذریعے ٹریپ کر کے بندوق تما کر پہاڑوں پر چڑھانے کی کوشش کی گئی. تو اسی لیے الحمدللہ سیکیورٹی فورسز بلوچستان کو اہمیت دیتے ہیں. بلوچستان کے لیے ہمارے فیلڈ مارشل
مارشل جنرل سید عاصم منیر جہاں بھی جاتے ہیں وہ سفارتکاری کے ذریعے معاشی جنگ لڑ کے وہ بلوچستان کا مقدمہ ضرور لڑتے ہیں, وہ بلوچستان کے لیے ضرور بات کرتے ہیں. اب بھی الحمدللہ گوادر جو کہ بلوچستان کا دل ہے, جہاں سے بلوچستان کے نوجوانوں کی میں سمجھتا ہوں دلوں کی دھڑکن انشاءاللہ آنے والے سالوں میں وہاں سے ہی دوڑے گی. تو وہاں سعودی عرب میں ابھی فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر اور ہمارے پرائم منسٹر جب بھی گئے ہیں تو ایک الحمدللہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ گوادر میں متوقع ہے. وہاں کی ایک کمپنی ہے جس کا نام ارامکو آئل کمپنی ہے, وہ گوادر میں $10 ارب کی ایک انویسٹمنٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. اگر یہ انویسٹمنٹ انشاءاللہ ہوگی تو یہ پاکستان کے جو گورنمنٹ آئل آرگنائزیشنز ہے یا کمپنیز ہے یہ ان کے ساتھ کام کرے گی. تو بلوچستان کا جو نوجوان ہوگا وہاں ان کے لیے جاب اپرچونیٹیز انکریز ہوں گے, وہاں کے عام آبادی کو سہولیات میسر ہوں گی, وہاں کے عام آبادی کو جاب اپرچونیٹیز ملیں گے, اور ایون میں کہوں گا کہ پاکستان کے تمام علاقوں سے لوگ پھر یہاں جائیں گے اور وہاں کام کریں گے. تو یہ نہ صرف بلوچستان کے لیے مفید ثابت ہوگا بلکہ پورے پاکستان کے لیے. تو الحمدللہ بلوچستانی عوام کو یہ علم ہونا چاہیے کہ آپ کی ریاست آپ کا ہاتھ تامے ہوئے رکھی ہے, آپ کی ریاست آپ کے ساتھ ہے. بین الاقوامی سطح پر انشاءاللہ دنیا آئے گی, بلوچستان میں ٹریڈ کرے گی, بلوچستان میں انویسٹ کرے گی, بلوچستان انشاءاللہ ترقی کے منازل طے کرے گا, اور یہ تمام فتنے, تمام اوچے پروپیگنڈے اور یہ تمام یہ حرکتیں انشاءاللہ ناکام ہوں گے انشاءاللہ. سر اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ گوادر کے حوالے سے سوشل میڈیا پر جو پروپیگنڈا اور اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں مشال, میں نے گوادر میں اور ماڑا میں جیونی میں ٹائم اسپینڈ کیا. آئی ڈونٹ نو آپ نے وہاں ٹریول کیا یا نہیں کیا, لیکن وہاں اگر آپ جائیں گی نا تو آپ عام جو آبادی ہے more than 80 to 90% انہیں آپ وہاں کشتیوں میں مچھلیاں پکڑتے ہوئے دیکھیں گے, کیونکہ وہاں کا مقامی گوادر کا یا جیونی کا یا ارماڑا کا یا پسنی کا بلوچ ہے, اس کے گھر کا اگر چولہا جلتا ہے تو وہ مائی گیری کے ذریعے چلتا ہے. وہاں کے نوجوان بھی مائی گیری کرتے ہیں, وہاں کے جو ہمارے بلوچ باشندے وہ مائی گیری کے ذریعے اپنے گھروں کا چولہا جلاتے ہیں. ایون میں نے ایسی بھی فیملیز دیکھی ہیں جو مائی گیری کر کے لاکھوں پیسہ جمع کر کے کئی سالوں کے بعد اپنے بچوں کو یونیورسٹیز میں بیچتے ہیں. تو آپ دیکھیں اب فتنہ ہندوستان انہی کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے. فتنہ ہندوستان یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ فتنہ ہندوستان شاید گوادر میں اتنی منظم ہو چکی ہے کہ وہ سیکورٹی فورسز کو سی سرفیس میں جا کر ٹارگٹ کرنے لگے. تو میں سمجھتا ہوں یہ صرف بلوچستانی عوام کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ افواج پاکستان بالخصوص پاکستان بحریہ اور گوادر کی عوام, جیونی کی عوام آمنے سامنے ایک دوسرے کے آئیں. اگر یہ اس طرح کا پروپیگنڈا کریں گے, اس طرح کا یہ نیریٹو پاکستان میں پھیلانے کی کوشش کریں گے, تو ہماری سیکورٹی فورسز تو بڑی ذمہ دار شخصیات پر مشتمل ہے. وہ فوراً اپنے سیکورٹی میئرز بھی لیں گے, وہ اپنی پریکاشنز بھی اختیار کریں گے, وہ اپنے SOPs بھی لیں گے. تو جب سختیاں سمندر میں بڑھیں گی, جب چیکنگ زیادہ, چیک اینڈ بیلنس مزید منظم ہوگی, مزید اسٹرینتھن ہوگی, تو یہ پھر افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کریں گے کہ ہمارے مائی گیروں کی چیکنگ ہو رہی ہے, یا ہمارے مائی گیروں پر سختی ہو رہی ہے, یا اس طرح کے ڈرامے ہو رہے ہیں. تو ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہاں کے عوام کے اس روزگار کو, جس روزگار سے ان کے گھروں کا چولہا جلتا ہے, یہ اس کو متنازع بنائے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ افواج پاکستان کے خلاف لڑ نہیں رہے ہیں, بلکہ یہ اپنے عوام کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ایک طرف تنصیبات پر حملہ کر رہے ہیں, دوسری طرف ان کے روزگاروں کو بھی یہ لوگ متنازع بنا رہے ہیں. تو قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ اب ان کے خلاف آپ متحد ہو جائیں, ان کے خلاف نکلیں, کیونکہ یہ آپ کو کہیں سے بھی کسی بھی ذریعے سے میں سمجھتا ہوں یہ لحاظ نہیں کر رہے ہیں. تو ہمیں بھی ان کی لحاظ نہیں کرنی چاہیے. ان کے سیاسی چہروں کو, ان کے ایکٹیوسٹ جو فیسز ہے فیک, ان کو اور ان کے ساتھ پوری دنیا میں ان کو ہمیں ایکسپوز کرنا چاہیے. بالکل, بہت شکریہ عدنان, آپ نے اپنی رائے ظاہر کی. ناظرین, دشمن عناصر جو ہے غلط فہمی اور منفی پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن مضبوط قومیں کبھی بھی پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہوتی. ہم بلوچستان کے محب وطن ہیں, ترقی چاہتے ہیں, امن چاہتے ہیں اور اچھے مستقبل کے خواہاں. ہم قوم کے لیے دعا گو ہیں, اللہ پاک قوم کو ترقی, خوشحالی اور استحکام عطا فرمائے. ملتے ہیں اپنے نئے پوڈ کاسٹ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.